ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اگر آج نکلو گے، جتنے زیادہ تعداد میں نکلو گے اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا، اتنے زیادہ چانسز کم ہو جائیں گے دھاندلی کے. اگر آپ ووٹ ڈالنے نہیں نکلو گے تو دھاندلی ہوگی، اور پھر 5 سال آپ نے رونا ہے. اگر میری بات آپ نوٹ کر لو کہ 5 سال آپ نے رونا ہے، پھر نہ کہنا کہ یہ اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی، یہ ملک کدھر لے گئے، ہمارا صحت کارڈ بند کر دیا، فلاں بند کر دیا، ڈمکان بند کر دیا. پھر یہ باتیں نہیں سننی. 5 سال برداشت کر سکتے ہو تو گھروں میں سوئے رہنا، نہیں تو باہر نکلنا. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف پاکستانی. میں ہوں محمد راشد اقبال قادری. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر. اگر اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ آپ نے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو مایوس کرنے کے لیے بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ کیا گیا، سزائیں دی گئی، سزا پہ سزا دی گئی، سزا پہ سزا دی گئی. میں آپ کو بتا دوں آپ کو کس چیز کا خوف ہے. آپ نے اندر جا کر ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ ڈالتے ہوئے آپ اپنے علاوہ آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، علامہ ناصر جعفری صاحب جو ہیں، نقوی صاحب، وہ گئے خان صاحب کو ملنے. پہلی شخصیت ہیں جو عمران خان کو ملنے کے لیے گئی جیل کے اندر، سیاسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے باہر آ کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کو پہلے سے زیادہ مضبوط دیکھ رہا ہوں. میں اس بندے کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اس بندے کا توکل پہلے سے زیادہ دیکھ رہا ہوں. وہ بتا رہا ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک 3 دفعہ میں نے پڑھ لیا ہے، تفسیر کے ساتھ میں نے قرآن پاک کو پڑھ لیا ہے. مطلب کہ 185-86 دن ہوئے ہیں ابھی. 185-86 دن میں اس نے 3 دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ وہ دن میں کیسز بھگت رہا ہے، رات میں قرآن پڑھ رہا ہے. مطلب کہ جو اس وقت اللہ کے ولی جو کام کر رہے ہیں، جیسے عبادت کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تو جیل کے اندر بڑے سکون سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. علامہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کوئی تنگی ہے جیل کے اندر؟ انہوں نے کہا کیا تنگی ہوگی، میں جیل میں آزاد ہوں. آزاد کہاں سے؟ اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے دل سے، اپنے جگر سے وہ آزاد ہیں. عمران خان آزاد ہے. کس طرح آزاد ہے؟ کہ اس نے غلامی کو ابھی تک منظور نہیں کیا. جیل کی سلاخوں کے اندر میں خود رہ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے جیل میں کیا ہوتا ہے، کس طرح کا کھانا ملتا ہے، کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں. میں باہر نکل رہا ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے، جو میرا آئینی، جمہوری، قانونی حق ہے، اور اس حق کو استعمال کرنا مجھ پہ دینی طور پر بھی فرض ہے. اگر آج نہیں میں نکلوں گا، اگر آج آپ نہیں نکلو گے تو اگلے 5 سال پھر رونا نہیں ہے آپ نے کہ یہ مہنگائی ہو گئی، یہ ملک کس طرف چلا گیا، اس ملک کا جی بی ڈی کدھر چلا گیا، جی ڈی پی کدھر چلا گیا. آپ نے پھر رونا نہیں ہے کہ پیٹرول کیوں اتنا مہنگا ہو گیا، گھی کیوں مہنگا ہو گیا، چینی کیوں مہنگی ہو گئی. پھر آپ نے رونا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. اگر آج نہیں نکلو گے، چودھری رحمت علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں، اب نہیں تو کبھی نہیں، اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ چودھری رحمت علی نے جب پاکستان بنانا تھا اس وقت انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اور اس نعرے کو لے کر انہوں نے تمام لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا، جس میں عوام بھی تھی، جس میں لیڈران بھی تھے، جس میں قائد اعظم بھی تھے،
جس میں علامہ اقبال بھی تھے. جائیں آپ رحمت ہاسپٹل میں، یہ ٹاؤن شپ میں ہے، انہوں نے ادھر بھی ہسٹری لگا کے لگائی ہوئی ہے، ادھر بھی یہ نعرہ لکھا ہوا ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. میں آپ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، اٹھا کے ووٹ نہیں ڈلوا سکتا. اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نکلیں گے تو آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا. اگر آج آپ نہ نکلے تو آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کو عزیز ہے تو باہر نکلیں اور ووٹ کریں. باہر نکلیں اور ووٹ کریں. جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا اتنے کم چانسز ہوں گے دھاندلی کے. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، اتنے کم دھاندلی کے چانسز ہوں گے. اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.